بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم وقال فی موضع آخر ان الذین یؤذون اللہ ورسوله لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا مهينا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ محترم ناظرین، مغربی ممالک میں آئے دن قرآن، اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیوں کے واقعات سننے اور دیکھنے میں آتے رہتے ہیں، اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں ایک بہت بڑا ایشو ہوا ہے کہ فرانس میں باقاعدہ گورنمنٹ کی نگرانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے کو شائع کیا جا رہا ہے، اور سرکاری سطح پر توہین آمیز خاکوں کی سرپرستی کی جا رہی ہے، اور فرانسیسی صدر نے اپنی تمام حدود کو پار کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے والد اور اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ اس کے دل میں میری محبت نہ ہو جائے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ بے شخص جو لوگ ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا کم سے کم تقاضا یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان فرانسیسی پروڈکٹ کا ایسا بائیکاٹ کریں کہ وہ بدبخت اور لعنتی کو دن میں تارے نظر آنے لگیں، اور یہ یاد رکھیں کہ ان فلموں اور ان خاکوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آتی۔ اگر کوئی شخص ان خاکوں کو بناتا ہے تو اس کے ملعون ہونے کی شہادت اسی وقت لکھی جاتی ہے۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ مغربی دنیا میں سب لوگ ایک جیسے نہیں۔ مغربی دنیا میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جن کو سیاست سے کوئی تعلق نہیں، جن کو معلومات بھی نہیں، ان کا سارا مبلغ علم یہ ہے کہ سارا دن اپنی معاشی سرگرمیوں میں مشغول رہنے کے بعد شام کو ٹیلی ویژن آن کر کے اور ٹیلی ویژن میں جو کچھ دیکھتا ہے وہی اس کا مبلغ علم ہے، اس سے آگے وہ کچھ نہیں جانتا۔ ان کو اسلام کے بارے میں بھی کچھ نہیں پتا، انہوں نے کبھی پڑھا بھی نہیں، انہوں نے کبھی دیکھا بھی نہیں، اور انہوں نے کبھی مسلمان کو برتا بھی نہیں۔ تو چونکہ آج کی دنیا میں تعلیم اور تبلیغ کا سب سے بڑا ذریعہ میڈیا ہے، اور ان میڈیا کے اوپر جب اس قسم کے خاکے اور فلمیں شائع کیے جاتے ہیں تو ہمیں بھی اس تبلیغی سطح پر زیادہ محنت اور کام کرنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم تبلیغی سطح پر تحریر کے ذریعے، تقریر کے ذریعے ان لوگوں کو جو بیچارے ناواقف ہیں، جن کو کچھ پتہ نہیں، ان کو اسلام کی حقیقت سے آگاہ کریں، اور جو غلط پروپیگنڈا اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کیا جا رہا ہے اس کا تبلیغی سطح پر اور علمی سطح پر بھی جواب دیا جائے۔
اس کے لیے مناسب تحریریں ہوں، اس کے لیے مناسب بیانات ہوں، اور ان لوگوں کو وسیع پیمانے پر اس کی تشہیر کرنی چاہیے، اس کا پرچار کیا جائے۔ جو الزامات اسلام پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم کے اوپر عائد کیے جا رہے ہیں وہ کتنے بیہودہ اور غلط ہیں، اور حقیقت حال کیا ہے اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم سب اس احساس جرم کا اعتراف کرتے ہیں کہ آج کی دنیا میں اسلام کو صحیح طور پر پیش کرنے میں ہم سے انتہائی مجرمانہ کوتاہی سے کام لیا۔ آج کی دنیا میں اسلام کی تبلیغ اور دعوت کا اللہ تبارک و تعالی نے بڑا بہترین میدان فراہم کیا، لیکن ہم نے اس میدان کو خالی چھوڑا ہوا ہے، اور اس فریضے کو ادا کرنے میں مجرمانہ کوتاہی سے کام لیا ہے۔ آج کی دنیا ایسی ہے جو مادیت کے برے نتائج سے تنگ آئی ہوئی ہے، خاندانی نظام کا شیرازہ بکھر چکا ہے، مادیت کے نتیجے میں انسان روحانی سکون سے محروم ہے، اور سب سے زیادہ خودکشی کرنے والوں کی تعداد مغربی ممالک میں ہے۔ جو یہ نہیں جانتے کہ ہم کس بے چینی کا شکار ہیں، کس اضطراب کا شکار ہیں، وہ روحانی بیمار ہیں۔ ایسے مواقع پر اگر ہم دین کو صحیح طریقے سے ان کے سامنے پیش کرتے تو ان لوگوں کے اسلام میں داخل ہونے کے بہت امیدیں تھیں۔ ہمارے کچھ کیے بغیر اللہ تعالیٰ نے کئی کرشمے دکھائے۔ ایک طرف بدنام کرنے کے ہتھ کنڈے، اور ایک طرف مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے کہ عورتوں پر ظلم کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے ایسا انتظام فرمایا ہے کہ ان سارے پروپیگنڈے کے برعکس اس زمانے میں مسلمان ہونے والوں کی تعداد پہلے سے کہیں زیادہ ہے۔ اگر ہم مؤثر جدوجہد کرتے اور تو اس تعداد میں اور زیادہ اضافہ ہو سکتا تھا۔ اس کی ذمہ داری ہم جیسے نااہل طالب علم پر عائد ہوتی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس پہلو پر جو دینی حلقے ہیں اور جو علماء کرام ہیں ان کو سنجیدگی سے غور کر کے اس کے لیے کوئی لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ اس مغربی دنیا میں اسلام کی صحیح تعلیمات کو اجاگر کر کے لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی جائے، اور جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں، جو مغالطے ڈالے جا رہے ہیں، ان کا مؤثر جواب دیا جائے، اور فرانس کے پروڈکٹ کا مکمل طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے دل میں اس کو ہدایت عطا فرمائے اگر اس کے قسمت میں ہدایت ہے، اور اگر اس کے قسمت میں ہدایت نہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب